اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عدالتی احاطے سے گرفتاری کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت پیش ہونے سے پہلے سرکاری اداروں کے حکام نے مشاورت کی۔ ڈی جی نیب، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد مشاورت میں شریک ہوئے۔ سرکاری افسران کی جانب سے مشاورت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبر کے عقبی لان میں کی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے اندر جو کچھ کام ہوا بظاہر یہ کام غلط ہی ہوا ہے۔ کیا عدالت کے احاطے سے گرفتاری ہو سکتی ہے؟ اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں۔ حسین چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری بتائیے گا، گرفتاری کیس کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے کیا کہا جا رہا ہے، کب تک سنایا جائے گا؟ جی دیکھیں، سابق وزیراعظم عمران خان کو آج نیب کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا اور رینجر کی مدد سے اسلام آباد کو ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور چیف جسٹس کا جو بلاک ہے وہاں پر صحافیوں، میڈیا اور جو وکلا کی کثیر تعداد ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ سیکیورٹی کے اہلکار جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ فیصلہ اس چیز میں سنایا جائے گا کہ جو عمران خان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا ہے کیا وہ قانونی تھا یا غیر قانونی تھا، کیونکہ جو وکلا تھے ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ احاطہ عدالت کے اندر سے گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور ہائی کورٹ کے پریمیسز کے اندر سے کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ میں پہلے 2 گرفتاریاں ہوئی تھی، علی موسیٰ گیلانی اور ایک حارث اسٹیل مل کیس میں، تو سپریم کورٹ کی جانب سے دونوں ملزمان کو فوری رہا کر دیا گیا تھا کیونکہ احاطہ عدالت کے اندر گرفتاری ہوئی تھی۔ اسی فیصلے کو بنیاد بنا کر بیرسٹر سلمان صفدر اور خواجہ حارث نے دلائل دیے تھے اور کہا تھا کہ جو ہے وہ آج یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ چونکہ کورٹ پریمیسز سے ہوئی ہے لہٰذا یہ غیر قانونی قرار دے کر عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دیا جائے اور انہیں رہا کیا جائے۔ تمام دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور کہا تھا کہ مناسب آرڈر جاری کریں گے کیونکہ یہ 8 سے 10 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ یہ فیصلہ تفصیلی شکل میں آ سکتا ہے، اس لیے دیر ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس اپنے چیمبر میں موجود ہیں اور جو وکلا ہیں، میڈیا ہے، جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں، وہ بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی، کراچی میں کو چیئرمین شعیب شیخ کا گھر گرا دیا گیا۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی، سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز۔ سیکریٹری بلدیات نجم شاہ، ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری۔ ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیف الرحمان، ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ، ایس ایس پی کیماڑی فدا حسین کو بھی فریق بنایا گیا۔ اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، شعیب احمد شیخ کی زبانی سنی۔ 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسیپٹ کر لی۔ نہیں کرتے نا ایکسیپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔